لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم فیاض قسم علی لادا، مرحوم فرید قسم علی لادا، مرحوم قسم علی لادا، عباس بھائی میٹھوانی، ابراہیم بھائی میٹھوانی، سلیم بھائی جعفر، محمد علی بردن والا، منہاز بھائی بردن والا کی ارواح عالیہ کو ایصال فرمانا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ مجالس عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر ایک عظیم جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ ہم جہاں ہیں وہاں سے نکل آئیں، چونکہ ان موضوعات پر جو باتیں ہو رہی ہیں صرف اسی لیے کہ بعض تبدیلیاں، بعض بدلاؤ، حتیٰ مجالس کا ایک اہم ہدف اور مقصد انسان کا ہجرت کر جانا ہے. ہجرت کا معنی ہمیشہ فزیکلی طور پر ہجرت کر جانا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں رہتے ہیں کہیں اور چلے جائیں. ہجرت کا معنی
بعض روایات میں بڑا حسین معنی کیا گیا۔ معصوم فرماتے ہیں افضل الحجرہ، سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ ان تہجرا، کہ انسان نکل آئے ان جگہوں سے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہم ایسی وادی میں ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہجرت شاید سخت ہو۔ انسان کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہو جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن ایک اہم ہجرت جو انسان کی زندگی میں ایک کردار، ایک عادت، ایک چیز جو اس کے اندر رچ بس گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال کر ایک وادی میں لے جانا، یعنی گناہ کی وادی سے انسان اپنے وجود کو نکال کر اگر اطاعت کی وادی میں لے آئے تو یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں افضل الحجرہ ان تہجر ما کرہ اللہ، کہ انسان ہجرت کر جائے اس چیز سے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں ہم نہیں چھوڑ پاتے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، تو اس کا مطلب جو انسان اس کردار کی ہجرت میں پیچھے رہ جاتا ہے وہ پھر امام حسین کے ساتھ کربلا تک نہیں آ پاتا۔ آپ پوری تاریخ کو اٹھائیے، مدینے میں ایسے لوگ نہیں تھے جو فضائل امام حسین کو نہیں جانتے تھے۔ آپ کہہ نہیں سکتے ہم آپ نے تو فضائل امام حسین کتابوں میں پڑھے، ہمیں علماء نے سنایا تو ہم نے فضائل سرکار سید الشہداء جانا ہے۔ مدینے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے فضائل امام حسین نہیں دیکھے تھے کہ پیغمبر اکرم نے خطبے کو منقطع کیا اور منقطع کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، اس کے بعد فرمایا کہ پہچانو یہ حسین ہے۔ مدینے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء اس حجرے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے جہاں پیغمبر موجود تھے۔ پیغمبر کے زوجہ نے روک لیا کہ نہیں، نبی نے منع کیا ہے۔ امام نے فرمایا مجھے بھی منع کیا ہے، اور یہ کہہ کر امام پلٹے تھے کہ ناگہانی پیغمبر نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا اور کہا یہ کیا کر دیا تم نے، میرے حسین کو واپس بھیج دیا۔ یعنی یہ وہ فضائل تھے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، لیکن جب سرکار سید الشہداء مدینے سے نکلنے لگے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اہل خاندان کو چھوڑ کر، بنی ہاشم کو چھوڑ کر کتنے لوگ سرکار سید الشہداء کے ساتھ مدینے سے آئے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کبھی کبھار اعتراض ہوتا ہے کہ کوفے والوں نے حضرت کا ساتھ نہیں دیا۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ جب مدینے سے حضرت نکلے، جب مکے میں پہنچے، اور مکے میں بھی چند دن نہیں رہے حضرت، مکے میں حضرت 3 شعبان کو وارد ہوئے اور 8 سے 9 ذی الحج یا 7 ذی الحج کو حضرت نکلی۔ یہ 4 مہینہ کچھ دن ہوتا ہے جو حضرت مکے میں تھے۔ کتنے لوگ مکے سے حضرت کے ساتھ آئے، کتنے لوگ مدینے سے حضرت کے ساتھ آئے؟ یہ کیوں نہیں آئے؟ یہ واقعاً جو ہمارے موضوعات ہیں ان مجالس کے، کہ ہر مجلس کا ایک مختلف موضوع ہے، یہ اسی عنوان سے کہ ہمارے وجود کے اندر ایک ہجرت، ایک تبدیلی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ لوگ کیوں نہیں حضرت کے ساتھ آئے؟ حضرت کے فضائل نہیں جانتے تھے؟ حضرت کے فضائل تو یہ خوب جانتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھے تھے، لیکن یہ حضرت کے ساتھ ہجرت نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں ہجرت کر پائے؟ چونکہ انہوں نے پہلے کردار کی ہجرت کرنے کا جذبہ اپنے وجود میں نہیں پیدا کیا تھا۔ یہ اپنے کردار میں، یعنی اگر مال دنیا میں ہیں تو حب مال دنیا میں غرق ہے۔ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنا گھر حسین ابن علی کے ساتھ چھوڑ دیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنا منصب یا اپنی شہرت یا اپنا مقام حسین کے ساتھ چھوڑ دیں۔ حسین نے پہلی شرط اپنے ساتھ آنے والوں کے لیے کیا رکھی؟ من کان باذلا فینا مہجتہ ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ مولا نے فرمایا ہر کوئی میرے ساتھ نہیں آئے۔ من کان باذلا، جو خون جگر بہانے کا جذبہ رکھتا ہو، ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور جو خدا سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہو۔ یعنی حضرت فرمانا چاہتے کہ اگر ہجرت میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پہلی ہجرت تمہیں اپنے کردار سے کرنا پڑے گی کہ اس معصیت کی وادی سے اطاعت کی وادی میں آ جاؤ، تب حسین کے ساتھ کربلا چل پاؤ گے۔ اور یہی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج و معاشرے میں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک ہجرت یہی ہے ہم شکوے چھوڑیں، ہم شکر کے مرحلے تک آئیں۔ ایک بہت آج کے سماج کا پرابلم یہی ہے کہ شکوے زیادہ ہیں، شکر ہماری زندگی میں کم ہے۔ ہم نعمتوں کو نہیں دیکھتے، یعنی شکر کیوں نہیں کرتے؟
چونکہ ہم نعمتوں کو نعمتیں نہیں سمجھتے. بہت سی نعمتیں کروڑوں اللہ نے دے رکھی ہیں, ہم نے ان پہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دیا, اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا. ان میں سے ایک نعمت بھی سلب ہو جاتی تو کہتے ہیں ہاں سب سے بڑی نعمت تو وہی تھی. تو یہ ایک مرحلہ تھا جہاں ہجرت کرنا ہوگا, یعنی شکوے کی وادی سے نکل کر شکر کی وادی تک انسان کو جانا پڑے گا. شاکر انسان امام حسین کے ساتھ رہ سکتا ہے, شکوہ کرنے والا انسان حسین کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اب انہی خدا کی نعمتوں میں, چونکہ آج کی اس مجلس کا موضوع بہت اہم موضوع ہے, وہ اگر آپ غور فرمائیے کہ زبان اور اس کے گناہ, یہ بھی ایک بڑی سخت ہجرت ہے. زبان کی ہجرت بڑی سخت ہجرت ہے. میں نے عادت بنا رکھی ہے کہ جب ہم لوگ آپس میں بیٹھیں, تنہائی میں بیٹھیں, اکیلے میں بیٹھیں تو کسی کی بات ہو. اب یہاں سے اگر ہجرت کرنا ہے, یہ ہنر ہے. میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے بامبے سے پونا آپ کو جانا ہو, تھوڑا سے مشکل ہو, لیکن آپ ہجرت کر کے چلے جائیں. لیکن بعض عادتیں جو ہماری بن چکی ہیں, بعض جب ہم تنہائیوں میں کسی شادی فنکشن میں کسی جگہ بھی جب جمع ہوتے ہیں تو ہماری عادتوں میں ایک عادت ہے کسی کے بارے میں بات کریں. اب اس عادت سے ہجرت کر جانا, وہاں پر اپنی زبان کو مومن کی غیبت سے چھٹکارا دلا کر ذکر خدا میں مصروف کرنا, یہ بہت بڑی ہجرت ہے. اور یہ ہجرت ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں, کوشش کرنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا. واقعاً اگر اس موضوع کو کبھی انشاءاللہ اور تفصیل سے آپ میں نے عرض کیا کہ یہ سارے موضوعات یہ ہیں کہ ان پہ بعد میں بھی کام کیا جائے, خود انسان اکیلے بیٹھ کر اسٹڈی کرے. ایک مرتبہ بہت سی چیزیں, میں عام چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ ایک مرتبہ بیٹھیے کاغذ قلم لے کر, زبان لکھیے اور لکھیے زبان کے کتنے گناہ ہیں. شاید بغیر کسی کتاب کو پڑھے ہوئے 15-20 گناہ زبان کے آپ خود لکھ سکتے ہیں. یعنی اگر ہم نے اس زبان پہ کنٹرول کر لیا تو 15-20 گناہ سے تو ہم یوں ہی بچ جائیں گے. یعنی ہم بیٹھے ہیں لیکن زبان کے کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں زبان کے کتنے گناہ ہیں, اور اتفاق سے سب سے آسان گناہ, سب سے بڑے اور سب سے آسان گناہ زبان کے گناہ ہیں بڑے, لیکن بڑی آسانی سے ہوتا ہے. بعض گناہ کرنے کے لیے آپ کو سڑک پہ جانا پڑے گا, بعض گناہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو پارک میں جانا پڑے, بعض گناہ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں جانا پڑے کسی خاص ماحول میں. یہ زبان کا گناہ وہ گناہ ہے جسے آپ مسجد میں بیٹھ کر سکتے. دیکھیے یہ کتنا سخت مرحلہ نہیں ہے, اور اللہ کی جانب سے دی گئی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت بھی ہے زبان. یعنی اگر زبان کے آپ نگیٹو پوائنٹس کو دیکھیں تو زبان کے پازیٹیو پوائنٹ بھی بہت اہم ہیں. آپ سورہ رحمان پڑھیے, کس طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی خداوند متعال نے جب اپنی نعمتوں کو گنانا شروع کیا, علمہ البیان, ہم نے انسان کو تعلیم بیان دیا. یعنی یہ زبان کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, زبان عظیم نعمت ہے. لیکن اس زبان کو کہاں خرچ کیا جائے, یہی بات آ گئی نا کہ نعمت زبان ہے, اس کا شکر کیا ہے. اس کا شکر یہی ہے کہ اطاعت خداوند متعال میں یہ صرف ہو, وگرنہ یہ زبان عجیب چیز ہے. واقعاً زبان عجیب چیز ہے. اس زبان کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا, اس زبان پر اگر آپ نے قابو پا لیا, تو سمجھ لیجئے آپ بہت زیادہ گناہوں سے اپنے وجود کو بچا سکتے ہیں. اور یہ زبان اگر آپ کے کنٹرول میں, ایک روایت دیکھ رہا تھا سرکار امام سجاد علیہ السلام کی, امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لسان ابن آدم, انسان کی زبان ہر روز, کل یومن, ہر دن انسان کے اعضاء و جوارح پہ اشراف پیدا کرتی, یشرف ہو. یعنی یہ اپنے اعضاء و جوارح سے مخاطب ہوتی ہے, یعنی ہمارے بدن کے جو باڈی پارٹس ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہتی کیف اصبحتم. یہ کیف اصبحتم اگر آسان زبان میں کیا حال چال ہے, یعنی اگر کسی سے پوچھا جائے کیا حال چال ہے, کیسے ہیں, تو انسان کہتا ہے الحمدللہ. زبان بھی ان اعضاء و جوارح سے, ان ہاتھوں سے, اس سر سے, آنکھ سے, سب سے پوچھتی کیف اصبحتم, تم لوگ کیسے ہو, تو سب کہتے بخیر, بہت ٹھیک ہیں. ان ترکتنا, اگر تم ٹھیک رہنے دو تو. یعنی ہمارے حالات بڑے ٹھیک ہیں, لیکن یہ تمہارے اوپر ہے کہ اگر تم اسے ٹھیک رہنے دو. اور پھر اس کے بعد یہ اعضاء جوارح جو روایت کا جملہ ہے, کہتے ہیں اللہ اللہ, اے زبان تجھے خدا کا واسطہ تو ہمارا پیچھا چھوڑ دے, اے زبان تجھے خدا کا واسطہ تو ہمارا پیچھا چھوڑ دو. اس کے بعد یہ اعضاء و جوارح کہتے انما نواکبک
وَنُصَابِقَ، اے زبان ہم تیری وجہ سے ثواب تک بھی پہنچتے ہیں اور تیری وجہ سے عذاب تک بھی پہنچتے ہیں۔ دیکھیں یہ زبان اگر ذکر الہی میں مصروف ہو جائے تو اس زبان سے انسان کہاں پہنچے گا؟ ثواب تک پہنچے گا۔ لیکن اسی زبان کو اگر انسان ان راستوں میں صرف کرے جو معصیت پروردگار عالم ہے تو اسی زبان کے ذریعے انسان کہاں تک پہنچے گا؟ عقاب تک۔ یہ زبان ہے۔ حتیٰ آپ فقط میں آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو گنوا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ خود جا کر چیک کریے کہ زبان کے سلسلے میں روایات کس قدر ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے مذہب کا شرف ہے، دنیا کے کسی مذہب میں وہ بے نیازی نہیں ہے جو ہمارے مذہب میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی وجہ سے بے نیازی کہ اس قدر روایات خود زبان کے سلسلے میں، زبان کے سلسلے سے جو گناہ ہوتے ہیں پھر اس کے آثار کیا نکلتے ہیں، ہر چیز کا اپنا ایک رزلٹ ہوتا ہے۔ حتیٰ اسی زبان کے لیے حضرت امیر کا ایک بڑا حسین کلام ہے اور واقعی اس پہ کام کریے۔ آپ جا کر ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے دیکھے ہیں کام۔ یہ جملہ جو مولا متقیان کا اس زبان کے گناہ کے اثر کو حضرت فرماتے ہیں من کثر کلامہ، ابھی اس جملے کی ترتیب کو دیکھیے گا، من کثر کلامہ کثر خطہ، جس کی بات زیادہ ہوگی وہ غلطیاں بھی زیادہ کرے گا۔ کبھی کبھار لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر بیٹھے ہیں اور بات نہیں کیا تو پھر کیا چار لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سوچیں گے لوگ کہ میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ حضرت نے من کثر کلامہ کثر خطہ، جتنا زیادہ بات کرو گے، یہ ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، جو ممبر پہ آتے ہیں 1 گھنٹہ بولتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ توجہ کرنا ہے۔ من کثر کلامہ، جتنا زیادہ باتیں کرو گے، کثر خطہ، اتنا تمہارے وجود میں خطا زیادہ آئے گی۔ وَمَنْ كَثُرَ خَطْئُهُ، جس کی زندگی میں خطائیں غلطیاں زیادہ آئیں گی، ہوگا کیا معلوم ہے؟ قَلَّ حَيَاؤُهُ، اس کے وجود سے حیا ختم ہوتی جائے گی۔ دیکھیں ترتیب دیکھیے، کلام زیادہ تو غلطیاں زیادہ، غلطیاں زیادہ تو قَلَّ حَيَاؤُهُ، حیا اس کی زندگی سے کیا ہوتا جائے گا؟ ختم ہوتا جائے گا۔ اور جس کی زندگی میں حیا نہ ہونا پھر وہ خدا کی بندگی نہیں کرتا۔ ساری بندگی کی بنیاد حیا ہے، ساری بندگی کی بنیاد کیا ہے؟ حیا۔ روایت میں کہ وہ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں۔ حیا کا معنی تھوڑا سے انشاءاللہ کبھی حیات رہے تو حیا کے بارے میں، حیا کا معنی ہم نے تھوڑا سے عورتوں سے مخصوص کر رکھا ہے کہ دوپٹہ سر پہ صحیح ہو اور نقاب میں، یہی حیا۔ حیا کا معنی بہت اہم ہے۔ بے حیائی ہے اس وقت جب دین پامال ہو اور انسان خاموش رہے، بے حیائی کا معنی بہت بڑا ہے۔ بے حیائی ہے اس وقت جب انسان کے سامنے توہین مومن اور انسان چپ رہے، یہ حیا کا معنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ من کثر خطأہ، جس کی خطائیں زیادہ ہیں، قل حیاؤ، اس کی حیا کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے۔ ومن قل حیاءہ، اور جس کی زندگی میں حیا کم ہوتی ہے، قل ورعہ، اس کی زندگی سے ورع اور تقوی بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں کیا سسٹم ہے، کہاں سے شروع ہوا؟ من کثر کلامہ، زیادہ بات کیا تو اس نے غلطیاں زیادہ کی، زیادہ غلطیاں کی تو حیا کم ہوئی، حیا کم ہوئی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ تقوی کم ہوا۔ ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس کا تقوی اور ورع کم ہوا اس کا دل مردہ ہو گیا، بات ختم۔ کہاں سے شروع؟ آپ دیکھیں یہ مختصر سی زبان مجھے کہاں تک پہنچاتی ہے، میرے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اب مردہ دل کے بارے میں آپ قرآن سے جا کر پوچھئے کہ مردہ دلوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو مردہ دل ہیں نا یہ جانور ہیں، بلکہ جانور بھی نہیں اس سے بدتر ہیں۔ یہ مردہ دلوں کا حال ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ زیادہ بولنا، زیادہ خطا کا سبب، زیادہ خطا کا سبب کم حیا کا ہونا، حیا کا کم ہونا یعنی ورع کا کم ہونا، ورع کا کم ہونا یعنی دل کا مردہ ہو جانا، اور اس کے بعد نتیجہ دخل النار۔ ومن مات قلبہ دخل النار، جس کا دل مردہ ہو جائے اب اسا جنت میں جانے کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا۔ یہ دیکھیے یہ کہاں سے، یہ کرنا کیا تھا ہم کو جب آپ کبھی قرآن میں آج کا زمانہ بہت آسان ہے، میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں جس سسٹم سے آپ بہت سی چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ میں قرآن میں جہاں جہاں قول کا لفظ آیا ہے، آپ دیکھیں قولاً سدیدہ،
قرآن کہتا ہے بات کرو محکم باتیں کرو. ابھی کا زمانہ بات کرو افواہوں پہ بات کرو. دیکھیں کتنا سسٹم. قرآن کہتا ہے جب بات کرو قولاً سدیدہ. حتیٰ ماں باپ سے جب بات کرو کیا کہتا ہے قرآن؟ قل لہما قولاً کریما. پس بات محکم کی جائے, بات احترام کے ساتھ کی جائے, بات ایسی کی جائے جو صحیح ہو. یعنی ہر اعتبار سے قول کے ساتھ ایک قید قرآن لاتا ہے, قولاً سدیدہ, قولاً صوابا, قولاً کریما. یہ زبان پر کنٹرول کے لیے, اور یہ بہت سخت ہے. اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بس یوں ہی کہیں کہ کل سے ہم اپنی زبان کنٹرول کر لیں گے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا, اور کام اس وقت آدمی شروع کرے گا جب اس کے آثار دیکھے گا کہ زبان کی وجہ سے کیا غلطیاں ہوتی. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر سچ بات بھی بول رہے ہو, اچھی بات اچھے انداز میں بولیے. توجہ فرمائیں. بعضوں کو لگتا ہے میری بات اچھی ہے تو چاہے جیسے بولوں. یہ نہیں چلتا. آپ کسی کو گفٹ دیجئے, بہترین گفٹ. کیسے دیجئے؟ پھینک کے دیجئے. آپ کو میں نے تو گفٹ دیا تھا. وہ گفٹ پھینک کے نہیں دیا جاتا ہے. گفٹ بھی دیا ہے تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا ہے. بعضوں کو لگتا ہے کہ اگر اچھی بات ہے تو چاہے جیسا دل چاہے گا ویسے بولیں گے. یہ نہیں. قل قولاً کریما. اچھی بات اچھے سے پیش کرو. اور آج بہت سی مشکلات بعض ان مومنین کے لیے ہوتے جو چاہتے سماج میں اصلاح کرنا, جو سماج میں چاہتے نیکیاں لانا, لیکن یہ اچھی بات اچھے انداز میں کہنا نہیں چاہتے. کیونکہ آپ بہت اچھی بات کرو لیکن آپ کا انداز اچھا نہیں ہو. وہی عرض کیا کہ کسی کو گفٹ دیجئے اور اٹھا کے پھینک کے دیجئے, وہ آپ کو دوبارہ اٹھا کے پھینکے گا کہ ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے. آپ کو نہیں گفٹ لائیں, تو کہا گفٹ کو گفٹ کے انداز سے دو. کتنا پیک کرتے ہیں آپ, کیا ضرورت ہے وہ زبردستی کا خرچہ ہے, بعد میں وہ پھاڑ دے گا. کہ نہیں, اگر ہم تحفہ دے رہے ہیں تو انداز تحفہ دینے والا ہو. اگر آپ اصلاح کر رہے ہو تو انداز ہمدردانہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں. اصلاح میں طنز نہیں چلتا, اصلاح میں ہمدردی چلتی ہے. حتیٰ گھر میں, حتیٰ اپنے بچوں کے حوالے سے, حتیٰ اپنے اہلیہ ازواج اور خود خواتین اپنے مردوں کے حوالے سے, وہ جو انداز ہو, وہ انداز بہت. پس زبان کو آپ دیکھ رہے ہیں زبان کیا کرتی ہے. زبان انسان کو کہاں تک پہنچتی ہے. یہ زبان اگر کنٹرول میں نہ آئے تو اس زبان کے جو آثار ہیں, اس زبان کے جو گناہ ہیں, آپ زبان کے گناہ گنیے. زبان کے ذریعے آپ غیبت کر سکتے ہو, زبان کے ذریعے آپ بہتان الزام تراشی لگا سکتے ہو. نہیں ہوتا. یہ زبان ہے. زبان ایک مومن کی آبرو کو پامال کر دیتی ہے. اسی زبان کے ذریعے الزام تراشیاں ہوتی ہیں. اسی زبان کے ذریعے صاحبان حق کے خلاف پروپگنڈا ہوتا ہے. نہیں ہوتا. یہی زبان ہے آپ کی. تہمت, الزام تراشیاں, غیبت, مومن کو بے آبرو کرنا, یہ سارے وہ گناہ ہیں جن میں سے ایک گناہ کے بارے میں بھی اگر آپ غور کریے تو کتنے سخت گناہ. حتیٰ مومن کو بے آبرو کرنا. آپ جا کر روایات دیکھیے. میں روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر عجب روایت ہے. روایت میں ہے کہ اگر کوئی مومن کو بے آبرو کرنے کے لیے اپنے گھر سے پہلا قدم اٹھاتا ہے, وہ پہلا قدم اس کا جہنم میں جاتا ہے. وہ بعد میں پہنچا نہیں پہنچا, اپنے گھر سے وہ پہلا قدم صرف اس لیے اٹھا رہا ہے کہ فلاں مومن کو بے آبرو کرنا ہے. یہ پہلا قدم اس نے جہنم میں رکھا. یہ آپ کی زبان کے آثار ہیں. اسی لیے آپ اگر ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, حضرت امیر بار بار حضرت فرماتے ہیں من تم عقلہ نقص کلامہ. کیا فرماتے ہیں حضرت کی اس حدیث کو آپ نے خوب سنا ہوگا کہ جس کی عقل بڑھتی ہے اس کا کلام کم ہو جاتا ہے. کیوں کم ہو جاتا ہے؟ عقل بڑھ جائے تو باتیں کیوں کم ہوتی ہیں؟ چونکہ عقل بڑھ جانے کے بعد انسان پہلے بول کر پھر سوچتا نہیں ہے. عقل بڑھنے کے بعد پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, تو لامحالہ کلام کم ہو جائے گا نا. جب آپ ایک چیز بولیں گے, بولنے کے بعد آپ سوچو گے تو یہ تو معاملہ خراب ہے. پہلے سوچ لیں گے پھر بولیں گے تو لامحالہ آپ کے جو منہ میں آئے گا وہ آپ نہیں بولو گے. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک خط ہے, اس خط میں
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد اپنے چاہنے والوں کو زندگی گزارنے کے کچھ انداز بتائے. بہت عظیم خط ہے، حضرت کا خط ہے، اس پہ اشرے پڑھے جائیں کہ حضرت نے اس خط میں کچھ سلیقے بتائے کہ زندگی کیسے گزارو. وہاں پر حضرت نے فرمایا یا عبدالعظیم الحسنی ابلغ انی اولیاء السلام. عبدالعظیم حسنی ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا. پھر حضرت نے فرمایا قل لہم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا. ہمارے ان چاہنے والوں سے کہنا کہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں. اس کے بعد جو مولا کا جملہ ہے جو ہمارے موضوع ہے وَمُرْهُمْ، اور ہمارے چاہنے والوں کو حکم دینا. کس چیز کا حکم دینا؟ بالسکوت، کہ یہ چپ رہے. یہ مرہم بالسکوت، ہمارے چاہنے والوں کو کیا حکم دو؟ یہ چپ رہیں. مولا چپ رہیں، ہاں، چونکہ یہ بہت اہم جگہ ہے، بہت اہم جگہ ہے. یہاں پر اگر انہوں نے جو دل چاہا، آپ دیکھیں بعض اوقات میں آپ واقعی اتنا عظیم موضوع ہے نا، میں آپ کو سوچوں کہ یہ اس کے آثار بتاؤں کہ اس کے فوائد بتاؤں، چونکہ زبان ہے، زبان حتی بعض روایات میں کہ انسان کا ایک کلام، ایک گفتگو، ایک بات کبھی ایسی بن جاتی ہے کہ اس سے نعمتوں کو سلب کر لیا جاتا ہے اور ان نعمتوں کو اس کے اوپر ڈال دیا. آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے کیا کیا؟ ایک کلمہ کتنی نعمتیں آپ سے چھن جاتی ہیں، اور جو نعمتیں کے بدلے کیا آتی ہیں؟ نقمتیں آتی ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ ایسے جملے. حتیٰ بعض روایات میں چپ رہنے کے لیے اس لیے کہوں جہاں ہمارے پاس بات نہیں ہے بولنے کی نہ بولیں. جہاں نہیں ہے بات، ضروری نہیں ہے. اللہ نے قابو کرنے کے لیے زبان کو بڑا پہرے میں رکھا نا اللہ نے، دانتوں کے پیچھے، پھر اس کے بعد 2 لب، اتنا سسٹمیٹک. خود یہ پیغام بتا رہا ہے کہ بہت کنٹرول میں رکھا جائے. دیکھیں آپ کے ظاہری بدن کے لحاظ سے بھی اس کو بہت کنٹرول میں، اس کو کھلا نہیں چھوڑا ہے. تو یہ ہماری زندگی میں بھی کھلی نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ روایت میں کہ من آذ مؤمنا، اگر کسی مومن کو کسی نے اذیت پہنچایا بشطرن، ایک کلمے سے، ایک بات سے، اب وہ روایت نہیں ہوتی تو شاید میں آپ کو اتنا ڈراتا نہیں، اور میری یہ عادت بھی نہیں ہے کہ مومن کو ڈراؤں نہ. میں وہ آپ کی خدمت میں تنبیہات عرض کر رہا ہوں جو معصومین نے بیان فرمائے. رسول فرماتے ایک کلمے کے ذریعے اگر تم نے کسی مومن کو، یہی زبان ہوا نا، ایک کلمے، ایسی بات کہہ دیا مومن کو اذیت ہوئی، ایک کلمے کے ذریعے اگر تم نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی تو ایسا شخص آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا. کیسے آئے گا؟ مکتوب بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ آئس من رحمت اللہ، کہ یہ شخص رحمت خدا سے مایوس ہے. یہ پیغام کس کا ہے؟ رحمت للعالمین کا. وہ درس یاس نہیں دیں گے، لیکن ایک کلمہ، بشطر کلمتن، ایک کلمے کے ذریعے اگر کسی کو آپ نے اذیت پہنچایا تو کل قیامت میں کیسے آدمی مشہور ہوگا؟ پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ آئس من رحمت اللہ. اور پھر اس کے بعد تو روایت بہت عجیب ہے. اس کے بعد روایت میں کان کمن ہدم الکعبہ، یہ وہ شخص ہے جس نے کعبے کو منہدم کیا. وہدم بیت المقدس، اس نے بیت المقدس کو ہدم کیا، منہدم کیا. وقتل الاف ملائکہ، اور اس نے 10,000 ہے، اس نے 10,000 ملائکہ کو قتل کیا. اس زبان کو اگر ہم نے کنٹرول میں رکھا، یہ سب سے آسان ہے، اسی لیے عرض کروں کہ اس کو بہت کنٹرول میں کریں. ایک زبان کا آپ نے کام کیا، ہزاروں نعمتیں آپ سے سلب ہوتی ہیں، ہزاروں نعمتیں آپ کی زندگی میں آتی. مولا کیا فرماتے؟ مرہم، ان سے کہو بالسکوت. چونکہ حضرت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس دنیا میں کہ کہاں سے انسان تنزل کرتا ہے، کہاں سے انسان گرتا ہے. مرہم بالسکوت، انہیں کہو یہ چپ رہیں. اور بعض جگہوں پہ چپ رہنا، بعضوں کو اچھا تھوڑا کچھ دوست بھی ہے نا، ارے چپ کیسے رہ گئے، ہم تو تھے وہاں پر اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، حضرت کا فرمان ہے چپ رہو. آپ روایت سنتے، جناب قمبر حضرت کے غلاموں میں سے تھے نا جناب قمبر، اور خاص میں حضرت کے غلام پوری کائنات ہے، لیکن یہ لوگ وہ خواص تھے
جن کو حضرت نے تعلیم دیا تھا اور ہمیشہ تربیت فرماتے تھے. کسی نے جناب قمر کو کچھ کہا, غصہ آیا, پلٹ کے جناب قمر جواب دینا چاہتے ہیں. حضرت امیر فرماتے ہیں مہلن یا قمر, قمر خاموش ہو جاؤ, قمر خاموش ہو جاؤ. اس کے بعد مولانا یہ آپ کو فارمولہ بتاؤں جو حضرت نے جناب قمر کو بتایا. کبھی ہم کیسے چپ رہ جائیں, حضرت نے جناب قمر مہلن یا قمر, قمر خاموش ہو جاؤ, چپ ہو گئے. حضرت نے فرمایا دع شاتمک محانن, گالی کا جواب گالی ہوتا ہے. اپنے آپ کو یعنی تم کو جو شاتم ہے, تم کو جو برا کہہ رہا ہے نا, تم کو جو گالی دے رہا ہے, اس کو چھوڑ دو ذلیل کر کے. یعنی کیا؟ یعنی تمہارا جواب نہ دینا خود اس کی ذلت کا سبب ہے. ہم کو بتایا جاتا ہے جواب نہیں دو گے تو بور ہو جاؤ گے. مولا فرماتے دع شاتمک محانن, چھوڑو اسے. پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا ترضی الرحمن و تسخط الشیطان. یہ ذرا سے خاموشی 3 کام کرتی ہے. ایک کیا کرے گی, وہ جو آپ کو برا کہہ رہا تھا اس کی توہین ہو گئی. ایک خدا راضی ہو گیا, شیطان ناراض ہو گیا. ایک جگہ چپ رہنے سے, ایک جگہ, اس سے بڑی عبادت ہے آپ مجھے بتائیے. 10 گھنٹہ نماز پڑھا, اس کے بعد کسی نے کچھ کہا, ہم نے کیا کیا, شیطان کو راضی کیا, کو ناخوش کیا, یہی تو کیا نا. اور پھر اس کے بعد ہمارا سامنے والا سوچا کہ چلو ٹھیک ہے, ہمارا جواب تو جواب ہو گیا. یہ حضرت فرماتے ہیں 3 کام تم کرو نا. اپنے شاتم کی توہین کر دیا, تم نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد تم نے کیا کیا, خدا کو خوش کیا. خدا کو خوش کیا. خدا کو خوش کرنے کا معنی معلوم ہے؟ سرکار امام حسین علیہ السلام سے محمد. کسی نے پوچھا یبن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے, مجھے دنیا و آخرت کی نیکی بتائیے. سوال کس سے ہے؟ سرکار سید الشہداء تھے, اور سوال بھی رائٹنگ میں. اس نے کوفے سے خط لکھا اور حضرت کو کہا کہ مولا مجھے بتائیے کہ دنیا و آخرت کی سعادت کس میں, کامیابی کس میں. روایت کا جو فقطبہ علیہ السلام علیہ, پھر حضرت نے جواب میں اس طرح خط لکھا. حضرت نے فرمایا من طلب رضا اللہ بسخط الناس. اگر خدا کی مرضی کو کوئی خریدتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے, یعنی لوگ ناراض ہوں اس کو پرواہ نہیں ہے, لیکن تم نے خدا کی رضا لے لیا تو کفاہ اللہ امور الناس, تو پھر خدا تمہارے لیے کافی ہے. کہ جس کے پاس خدا ہے تو اسے کس چیز کی پرواہ. لیکن من طلب رضا الناس, لیکن اگر کوئی لوگوں کی مرضی لینا چاہتا ہے, کیسے, کس قیمت پہ؟ دیکھو لوگوں کو راضی کرنا ضروری ہے. ہم اپنے گھر میں سب کو راضی کریں, اپنے بچوں کو راضی کریں, اپنی بیوی کو راضی کریں, اپنے پڑوسی کو راضی کریں, اپنے دوست کو, لیکن کس قیمت پہ راضی کریں؟ سوال یہ, میرے بچے مجھ سے ناراض ہو جائے کیوں, میرے بچے مجھ سے راضی ہو جائے کیوں, کس قیمت پہ ہم ان کو راضی کریں؟ بعض اوقات ہوتا ہے نہیں اب پوری دنیا کو دشمن بنا لیں, خود پوری دنیا کو آپ دوست بنا لیں, کسی بھی قیمت پہ, کسی بھی قیمت پہ تو نہیں ہوگا. انسانی ویلیوز کو پامال کر کے تو ہم پوری دنیا کو راضی نہیں کریں گے, ہر قیمت پہ ہر کسی کو راضی نہیں. مولا فرماتے من طلب رضا الناس, اگر کوئی لوگوں کو راضی کرنا چاہتے, کیسے؟ بسخط اللہ, اللہ کو ناراض کر کے. معلوم ہے خدا کیا کرتا ہے؟ وکلہ اللہ الی الناس, لوگوں کے حوالے ہی کر دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جو لوگوں کے حوالے ہو گئے ان کا حال کیا ہوا. جو خدا کے حوالے ہوئے وہ کہاں پہنچے, جو لوگوں کے حوالے ہوئے وہ کہاں پہنچے. جنہیں خدا کافی تھا, سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا, میرے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. آج تک کربلا اس قول کی گواہ ہے کہ جس نے خدا کو پا لیا ساری کائنات اس کے پاس جاتی ہے. یہ ہے, یہ توجہ فرما رہے ہیں. یہ جب ہم راضی کریں, کس کو راضی کریں, کس قیمت پہ راضی کریں, کیسے راضی کریں, کیوں راضی کریں, یہ بہت اہم ہے. لہٰذا آپ مرہم بالسکوت, آپ کو دنیا کہتی ہے آپ سے جواب نہیں بن پڑا, نہیں بن پڑا. ہم گالی کا جواب گالی سے تو نہیں دیں گے. یہ سیرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے نہیں ہے. ایک شخص تھا, جنگ صفین کا واقعہ ہے. آپ کے پاس دیکھیں, آپ کے پاس استدلال ہے, باتیں ہیں, دلیلیں ہیں, آپ دلیلیں لے کر آئیے. ایک شخص تھا جنگ صفین میں لڑ رہا تھا اور حضرت امیر کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا.
امام کے ایک صحابی نے پکڑا، کہا کیا ہوا؟ کہا ہم علی سے لڑنے آئے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اس صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑا، آ کر کچھ صحابیوں کو دکھایا، کہا ان کو جانتے ہو؟ کہا ہاں یہ عمار یاسر ہیں۔ کہا عمار یاسر کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ کہا عمار یاسر کسی ایسے کے رکاب میں جنگ کرنے آئیں گے جو نماز نہیں پڑھتا۔ بات ختم ہو گئی۔ اس نے تلوار پھر نکالی، اب یہ تلوار مولا کی حمایت میں نکلی۔ لوگوں نے کہا اس کوفی نے تمہیں دھوکہ دے دیا، شام کے لشکر والوں نے کہا نہیں، کوفی نے دھوکہ نہیں کھول دیا، میری آنکھیں کھول لیا۔ یہ بات زبان کا استعمال ہے، اس طرح آپ زبان کا استعمال کریں۔ زبان بہت اہم مرحلہ، مولا فرماتے مرہم بالسکوت، ان کو حکم کرو کس چیز کا کہ خاموش رہے۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، میں فقط آپ ایک اس چیز پہ آپ کنٹرول کریے، دیکھیے آپ کی زندگی میں چینجنگ کیا آتی۔ آپ کہیں گزر جائیے، ہم کو سکھایا جاتا ہے سماج میں، ارے آپ نہیں بولے تو آپ کو لوگ کیا سمجھیں۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، حضرت جدل و جدال نا، کبھی کبھار آپ دیکھے جا کر بحث شروع ہوتی ہے چائے کی دکانوں پر 2 گھنٹہ، نہ اس کا حساب ہم سے قبر میں لیا جائے گا، نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ وہاں جب چائے پٹی پہ بحث ہو رہی تھی تو آپ نے کیوں وہاں پہ حصہ نہیں لیا۔ بے وجہ کی باتیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو، میں اپنے کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ نہیں۔ مولا فرماتے ترک الجدال فی ما لا یعنی، ان جدل و جدال سے دور رہو جن کا زندگی میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں آپ حساب کریے، میں عرض کر رہا ہوں کبھی کبھار اپنے آپ کا حساب ہونا، ہم لوگ دوسروں کا تھوڑا زیادہ حساب کرتے، ایک دن بیٹھ کر اپنے آپ کا حساب کریں کہ میں نے کتنی بے معنی باتیں کیا جس کا کوئی میں اچھا آج معلوم ہے، آج تو سسٹم بات کرنے کا یہاں تک ہو گیا، کوئی ہو بھی نہیں تب بھی آپ بات کر لیتے، چونکہ اب زمانہ تو اور زیادہ، اب اس زمانے میں زبان کا کنٹرول اور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے ایک بات آپ نے کہا تو خوب 4 لوگوں کے درمیان کا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کیمرے کی مدد سے پوری دنیا میں چلی جائے، اب بات کرنے کے زیادہ آثار ہے، اور اب یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور اس طرح کی باتیں تو بہت عام، بے معنی 1 گھنٹے تک افواہیں پڑھتے رہے۔ اب کیا ہوا ہماری زندگی میں، کیا ہوا ہماری زندگی میں؟ یہ نشہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نشہ صرف شراب نہیں ہے، یہ بھی نشہ ہے۔ حتیٰ اتنا برا نشہ ہو گیا اس سماج کو کہ مغربین کی نماز میں مغرب کے بیچ میں یہ واٹس ایپ پڑھ لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ پڑھوں اور دنیا ختم ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اپنی تعقیبات کرو، آپ جانے دیجیے اس چیز کو۔ ترک الجدال فی ما لا یعنی ہے۔ پھر ناگہانی اتنی دیر تک ہم واٹس ایپ کے میسج پڑھتے رہے، وہ امام نے کہا قد قامت الصلاۃ، ہم کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، پھر کہتے نماز میں حضور قلب نہیں۔ یہ دل جو ہے واٹس ایپ کا مشغول، ناگہانی قد قامت الصلاۃ کی آواز میں اس دل میں حضور بھی پیدا ہوگا، اس دل میں حضور نہیں پیدا ہونا ہے۔ یہ جہاں سے اپنے وجود کو مولا فرماتے ترک الجدال فی ما لا یعنیہم، وہ جس کا تمہاری زندگی میں کوئی معنی نہیں ہے، اس سے اپنے وجود کو دور رکھو۔ یہ حضرت کا اپنے شیعوں کے نام خط ہے، میں انشاءاللہ کبھی پڑھوں آپ کی خدمت میں پورا خط۔ ترک الجدال، ان چیزوں کو چھوڑو نا فی ما لا یعنیہم۔ پھر اس کا حضرت فرماتے ہیں ولا یشغلوا انفسہم بتمزیق بعضہم بعضا، یہ زبان کا ایک سب سے خطرناک کام معلوم ہے کیا ہے؟ زبان تمزیق کا معنی میں کروں آپ کی خدمت، مزق کا معنی عربی میں کہتے ہیں، کوئی کاغذ ہو نا اس کو پھاڑ دیجئے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مزق۔ مولا فرماتے ہیں اپنے آپ کو ویزی نہ رکھو، اپنے آپ کو مشغول نہ رکھو ایک دوسرے کے کردار کشی میں۔ آپ ان کو کہیے، وہ آپ کو کہیں، حضرت فرماتے یہ نہیں، لا یشغلوا انفسہم بتمزیق بعضہم بعضا، نہیں ہوتا بے آبرو کرنے کی کوشش میں۔ مومن کی آبرو، یہ زبان سے آپ بہت نیک کام کر سکتے ہو، مگر کہیں مومن کی آبرو پامال، اور اس زبان کے ذریعے آپ چاہو تو مومن کی آبرو کی حفاظت کرو۔ جس طرح اگر کوئی ایک مومن کو قتل کر رہا ہے اور آپ کے پاس ایک ڈھال ہے تو آپ اس کی تلوار کے سامنے ڈھال رکھتے ہو نہیں کہ اس مومن کی جان بچا لوں،
تو خوب اگر کوئی ایک مومن کے شخص کو نہیں، دیکھیں ایک مرتبہ مومن کے شخص کو یعنی اس کے بدن کو مارا جاتا ہے تو آپ اپنا فرض سمجھتے ہو کہ اس مومن کی جان بچا لوں، کبھی ایک مومن کی شخصیت کو مارا جاتا ہے تو وہاں یہ آپ کی زبان ہے۔ روایت میں کہ آج اگر تم نے مومن کی آبرو اور لرزشوں کے لیے ڈیفینس کیا تو کل جب قیامت میں سب کے قدم لڑکھڑائیں گے وہاں خدا تمہاری مدد کرے گا۔ آج اگر تم نے اس مومن کی آبرو کو بچایا، یہ زبان ہے، اس زبان کے اپنے آثار ہیں۔ پھر حضرت نے اس خط میں تو عجیب جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس کے بعد جو روایت کا جملہ فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، مولا کہتے ہیں میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ پھر میں اس کے لیے بد دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے اور اس دنیا میں شدید عذاب کرے۔ یہ زبان ہے، یہ زبان شاید اگر ہمارے گھروں میں کنٹرول ہو جائے تو کتنے فساد ختم ہو جائیں، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس زبان کے بعض کلمات ایسے ہیں جو بہت درد دیتے ہیں، بہت درد دیتے ہیں۔ زبان کو اگر اس وقت ہم نے اپنی کنٹرول میں کر لیا تو بہت کچھ بچا سکتے، بہت کچھ بچا سکتے، بہت کچھ، بہت آثار ہے، بہت آثار۔ اس زبان کو کنٹرول کریے۔ یہ زبان اگر پاک ہوگی تو اس پاک زبان سے یا حسین کہو گے اس کا الگ اثر ہے۔ یہ زبان اگر پاک ہوگی اس زبان سے یا مہدی کہو گے اس کا الگ اثر ہے۔ یہ زبان اگر پاک ہوگی اس زبان سے یا علی کہو گے اس کا الگ اثر ہوگا۔ یہ زبان پاک ہو، زبانیں نجس نہ ہوں، جو دل میں آئے وہ نہیں کہا جاتا، جو خدا چاہے وہ کہا جاتا ہے۔ میرے دل میں آیا، آپ اپنے بندے تو نہیں ہو، آپ خدا کے بندے ہو، جو خدا چاہتا ہے۔ اب چپ رہنا ہے لیکن کبھی حق بولنا ہے، پھر ہر جگہ چپ بھی، خاموشی بھی ہے جرم ہے، ایسا نہیں کہ ہر جگہ آپ چپ رہ جائیے۔ نہیں، زبان دیا ہے خدا نے، بیانی کے لیے دیا ہے، اور جب حق پامال ہو تو وہاں بولیے۔ اور بولا علی والوں نے، سودہ ہمدانی یہ خاتون ہے، لیکن زبان کا استعمال کتنا خوبی سے کیا۔ یہ اللہ نے زبان دیا ہے، اس زبان کو نشر ولایت علی میں خرچ کرو، حضرت امیر کے پیغام کو بیان کرنے میں خرچ کرو۔ امیر شام کے دربار میں عورت، جہاں پر مردوں کی پنڈلیاں کانپتی ہیں، وہاں پر ایک خاتون شکایت کرنے آئی ہیں اس کے ایک حاکم کی جس کا نام بسر ابن ارطات ہے، جو حاکم ہے ہمدان کا۔ کسی نے امیر شام کو بتایا کہ یہ وہی خاتون ہے جو جنگ صفین میں اپنے بھائیوں کو جوش دلا رہی تھی تمہارے خلاف لڑنے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسی کوئی دشمن خاتون حاکم شام کے دربار میں، اس نے کہا تم وہی ہو جو علی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو لے کر آئی تھی کہ علی کے مدد کریں، وہ میرے خلاف جنگ کریں۔ جناب سودہ ہمدانی کا چھوڑو ان باتوں کو، ابھی میں تمہارے ایک حاکم کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے دربار میں میرے حاکم کی شکایت لے کر آئی ہو؟ کہاں؟ اب تاریخ کے جملے پڑھے، دیکھیں زبان جب علی کی محبت میں گویا ہو، اور علی والوں کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ سارے اسلحے دشمن کے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور ایک خاتون اپنی زبان سے وہ تلوار چلا کر آتی ہے کہ دشمن اپنے ہی دربار میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ کہ جب میں یہ حاکم شام کہتا ہے تم اس کی شکایت لے کر آئے، میں اسی کے پاس تمہیں واپس بھیج دوں، یعنی ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا۔ بسر ابن ارطات بہت ظالم تھا، کوسی بسر ابن ارطات کے پاس تمہیں بھیج دوں۔ تب دیکھیں یہاں سے فرماتی ہیں خدا کا درود ہو اس جسم پر کہ جب وہ اس دنیا سے گیا تو قبر نے فقط اس کے جسم کو اپنے حوالے نہیں لیا بلکہ اس کے ساتھ عدالت بھی دفن ہو گئی۔ وہ کہتا کس کے بارے میں باتیں کر رہی ہو؟ کہا میں اپنے مولا علی کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں۔ یعنی بتا رہی ہے کہ تم بیٹھے ہو اس تخت پر،
تمہیں عدالت کیا معلوم، عدالت میرا مولا جانتا ہے۔ دیکھیں زبان سے قصید علی، عدالت میرا۔ پھر فرمایا کہ میرے مولا کے زمانے میں بھی ایسے ہی واقعہ ہوا تھا، اور میں مولا کے پاس آئی تھی شکایت لے کر، اور اس وقت میرا مولا نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ میری شکایت سننے کے بعد میرے مولا رونے لگا اور کہا خدا تو گواہ ہے کہ میں نے اپنے کسی والی کو یہ سکھا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے میرے ہاتھوں میں اس والی کا عزل نامہ لکھ کے دیا، کہا یہ لے کر جاؤ۔ تو جو فرما رہے یہ زبان، اس زبان کو اگر ہم نے نشر تعلیمات اہل بیت میں خرچ کیا تو واقعاً اس زبان سے زیادہ ثواب بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس زبان کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ زبان کہاں؟ یہ زبان اپنے وجود کو پاک کرتے جائیں۔ کنٹرول میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ کنٹرول یہ سیکھے، یہ ایک دن میں نہیں ہونے والا، یہ ہم کو دھیرے دھیرے اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ جب بات اپنے آپ پر کنٹرول کی آتی ہے تو ایک ذات کائنات میں ایک دم الگ نظر آتی ہے، وہ ذات مولا عباس کی ہے۔ کس قدر مولا عباس کے وجود تھا، آپ کبھی غور کر سکتے ہیں؟ وہ جس کی شجاعت کا شہرہ تھا، وہ جس کی تلوار چلانے کا شہرہ تھا، لیکن کربلا کے دشت میں صرف اپنے امام کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں کہ حسین کیا چاہتے ہیں، اپنا دل کیا کرتا۔ اصل میں عباس، میں ایک جملہ کہوں شاید آپ اس کو یاد رکھیے گا، عباس نے اپنے پورے ارادے کو حسین کے ارادے میں ضم کر دیا تھا۔ اب اپنا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، اب جو مولا چاہے، مولا کہیں بھیا خیمے نصب کرنا ہے تو عباس خیمے نصب کریں گے، مولا کہیں گے بھیا عباس خیمے ہٹا لینا ہے تو خیمہ ہٹا لیں گے، مولا فرمائیں گے بھیا عباس پانی لینے جانا ہے تو پانی لینے جائیں گے، مولا فرمائیں گے عباس مہلت لینے جانا ہے تو عباس مہلت۔ عباس یعنی سراپا حسین کے سامنے تسلیم ہے۔ اسی لیے تو آپ جب مولا عباس کا زیارت نامہ پڑھتے تو کیا کہتے ہو؟ اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ۔ اے عباس میں گواہی دیتا ہوں، یہ زیارت نامہ صادق آل محمد سے منقول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مقام تسلیم پر فائز تھے، آپ مقام تصدیق پر فائز تھے، آپ مقام وفا و نصیحت پہ فائز تھے۔ یہ ہے مولا عباس۔ بس عزیزو، وہ مرحلہ بھی آیا جب سب وہ لوگ جو عباس کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، حتیٰ وہ بچے جنہیں مولا عباس نے اپنی آغوش میں کھلایا تھا وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ایک جملہ آ کر اپنے آقا سے کہتے ہیں، وہ جملہ بھی عجب ہے، یہ مصائب ہے مولا عباس کا۔ آ کر کہتے ہیں سیدی لقد ضاق صدری، اے میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو چونکہ میرا دل پھٹنے والا ہے۔ یہ جملہ بہت عجیب ہے نا، لقد ضاق صدری، مولا اب دل پھٹنا چاہتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ آنکھوں کے سامنے زینب کی آغوش اجڑ گئی، میری آنکھوں کے سامنے حسن کے بیٹے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ اے میرے آقا اب تو مرنے کی اجازت دے دو۔ کیا فرمایا؟ کہ میرے بھیا جانا چاہتے ہو سبیل آب کرتے جاؤ، خدا کی قسم عباس تسلیم ہے امر حسین کے سامنے۔ اب آپ تصور کرو کہ عباس جیسا چچا اگر خیمے میں تشریف لائے اور آ کر کہے سکینہ اپنی مشق مجھے دے دو، میں تمہارے لیے سبیل آب کر دوں، تو اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی؟ عجب نہیں بچی نے سارے بچوں کو بلا لیا ہوگا، اے بچوں آ جاؤ، اب پیاس بہت دیر نہیں رہنے والی، چونکہ میرا با وفا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے۔ لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے کہو بی بی چچا کو نہ بھیجیے، چونکہ اگر چچا کو بھیج دیا کربلا سے کوفے سے شام ایک منزل پہ رخساروں پہ تماچے لگیں گے، اس وقت چچا بہت یاد آئے گا۔ بس ارباب عزا کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں ارباب عزا جناب زینب کے دل سے پوچھئے جب عباس جا رہے ہیں تو کیا حالب ہوگا، چونکہ زینب جانتی ہے عباس کا جانا یعنی زینب کا پردہ اب سلامتی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ آئے ہیں، مولا نے سوال کیا ہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ بس ارباب عزا آپ تصور کریے عباس
آئے ہیں نہر کے قریب۔ ایک مجمع تھا لیکن شیر خدا کا شیر جب آیا ہے تو یہ مجمع بھاگ گیا، اترے ہیں دریا میں مشک کو بھرا ہے۔ اور اس کے بعد جب آنے لگے، اب اس کے بعد کے جو مناظر ہیں آپ تصور کریے، چونکہ جب انسان دریا میں جاتا ہے وہاں نشیب ہوتا ہے، پھر جب بلندی کی طرف چڑھ رہا ہوتا ہے، اب وہ جو فوجیں بھاگی تھی نا، ہر طرف سے ان فوجوں نے آ کر گھیر لیا۔ اللہ تیر ہے، کمان ہے، ام البنین کا لال ہے، ہر طرف سے تیروں سے حملہ ہونے لگا، تیر پہ تیر لگتے رہے، لیکن عباس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ عباس کو خیمہ حسین تک پانی پہنچانا ہے، لیکن ارباب عذاب بڑھتا رہا۔ ام البنین کا لال ایک ملعون نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو عباس کا بازو قلم کر دو گے تو عباس رک جائے گا؟ نہیں، عباس رکنے والا نہیں ہے، بڑی سرعت کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک ملعون نے حملہ کیا، پھر بازو قلم ہوا، لیکن رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، قیامت تو اس وقت ہو گئی جب بازو قلم ہو گئے۔ ایک تیر آیا، تیر آ کر مشک سکینہ پہ لگا، بس مشک سکینہ پہ تیر لگنا تھا، غازی نے اپنا رخ موڑ لیا۔ بدر باب عطا، یہ وہ قیامت کے منظر ہے، چہرے کو دریا کی طرف کیا، ایک تیر آنکھوں میں لگا۔ اب آپ تصور کریے جو فطرت انسانی ہے، اگر تیر آنکھوں میں ہونا تو انسان ہاتھوں کو بڑھاتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے تیر کو نکالتا ہے۔ ہائے رے ام البنین کے لال کی بے بسی، ارے ہاتھ تو موجود نہیں تھے، اب سر کو جھکایا، زانوؤں کے بل تیر کو نکالنا چاہتے تھے، ایک ظالم نے ایسا آہنی وار کیا ہے تیورا کر زمین پہ گر گئے۔ لیکن انداز کیسا تھا معلوم ہے؟ یہی مرثیہ جناب ام البنین پڑھا کرتی تھی اور کہتی تھی مدینے والو، تم نے میرے عباس کو دیکھا ہے نا، میرا عباس کتنا بہادر تھا، میرا عباس کتنا شجاع تھا۔ ارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کوئی میرے عباس کے اتنے قریب پہنچا کیسے کہ جس نے عباس کے سر پہ تلوار ماری۔ پھر خود کہتی تھی ہاں ہاں، جس وقت تلوار لگی تھی میرے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ ارے ماں کو بتائیے، اے بی بی فقط تلوار نہیں، اب تو ہاتھ بھی موجود نہیں تھے، منہ کے بل زمین پر گرے۔ میں کہوں گا یا علی، ایک مرتبہ سر پہ تلوار لگی، آپ محراب عبادت میں گرے، لیکن مولا ہاتھ سلامت تھے، ارے ہاتھوں کا سہارا لے لیا۔ ہائے رے عباس، جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ہاتھ موجود نہ تھے، منہ کے بل زمین پہ گرے۔ حسین چلے ہیں اپنے علمدار کو لینے، اب جو منظر دیکھا، ارے بھائی نہیں ہے، علم اٹھایا لے کے خیمے کی طرف چلے، بچی سمجھی چچا رہے ہیں، لیکن جب قریب دیکھا علم بابا کے ہاتھوں میں ہے۔ عجب نہیں، سکینہ نے کہا بابا ارے چچا کو بلا دو، اب سکینہ پانی نہ مانگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بار الہ جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما، اب سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، محبوب تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔